نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یوں تو سال کے مہینے اور دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے بعض دنوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض مہینوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی مبارک مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، اور مبارک دنوں میں یوم عاشوراء یعنی محرم کے مہینے کا 10واں دن بھی ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ پھر جب اللہ رب العزت نے رمضان کا مبارک مہینہ امت محمدیہ کو عطا فرمایا تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور رمضان کا روزہ فرض ہو گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بعد بھی عاشوراء کے روزے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ حدیث شریف میں ہے، فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے جو شخص عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یوم عاشوراء کی فضیلت کیوں ہے اور یہ اسلام میں اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریا میں اپنی لاٹھی ماری تو اس میں 12 راستے بن گئے، اور ان راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا سے اس پار چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ دریا میں 12 راستے بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے اندر داخل ہو گیا، اور جب اس کا لشکر بیچ دریا میں پہنچا تو اللہ کے حکم سے دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون کا لشکر تباہ ہو گیا، ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ جس دن واقعہ ہوا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ 10 محرم الحرام یہ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے اوپر ایک بڑا مبارک دن تھا۔ اس دن وہ روزہ رکھتے بطور شکرانے کے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم الحرام کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا، تاکہ یہودیوں سے مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لیکن آپ نے فرما دیا تھا، اس لیے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھنا مستحب ہو گیا۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کی نقالی نہیں کرنی چاہیے، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں کہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ قیامت 10 محرم الحرام کو آئے گی اور جمعے کا دن ہوگا۔ یہ محض بے بنیاد بات ہے۔ ہاں، جمعے کا دن حدیث شریف میں آیا ہے، لیکن محرم الحرام کی 10 تاریخ کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 10 محرم کی جانب نسبت کر کے کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو غلط ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی تھی، اس لیے 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی سراسر جہالت ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے سے اس دن کی فضیلت کا کوئی واسطہ نہیں، البتہ وہ تو ایک اتفاق تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یوم عاشورہ کی فضیلت چلی آ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 60 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور یوم عاشورہ کی فضیلت حضور کے زمانے سے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا سنت اور مستحب عمل ہے، اس کے علاوہ تعزیہ داری اور ماتم کرنا یہ سب بدعت ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔